قرآن مجید کا پیغام عمل، خلاصہ پارہ 10، محی الدین غازی۔ اگر تمہارا دشمنوں سے سامنا ہو تو بھاگو مت، ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں۔ اپنے اندر کمزوری پیدا نہ ہونے دو، صبر سے کام لو۔ ان لوگوں کا طریقہ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور شان دکھاتے ہوئے نکلتے ہیں، اور راستے بھر وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ شیطان نے ان کے کرتوتوں کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیا ہے۔ تم شیطان کی چالوں سے بچو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تمہارے دشمن تمہارے کسی عہد کا لحاظ رکھنے والے نہیں، جب موقع پائیں گے خیانت کریں گے۔ جہاں تک ہو سکے گا زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کرو تاکہ دشمنوں کے دلوں میں ہیبت بیٹھی رہے۔ یہ تمہارے بھی دشمن ہیں اور اللہ کے بھی دشمن ہیں۔ اطمینان رکھو، اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کرو گے اس کا بھرپور صلہ پاؤ گے۔ دشمن جب صلح کی پیشکش کریں تو اللہ پر بھروسہ کر کے صلح کر لو۔ اگر ان کی نیت دھوکہ دینے کی ہوئی تو بھی فکر نہ کرو، اللہ تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ ایمان والوں کو اپنے رب کا یہ احسان بھولنا نہیں چاہیے کہ اس نے ان کے پھٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا۔ دلوں کی یہ الفت انمول ہے جو خالص رب کا عطیہ ہے، کسی اور کے بس میں نہیں کہ وہ دلوں کو جوڑ سکے۔ اگر جنگ کا موقع آ جائے تو پیچھے نہ ہٹو، چاہے دشمن تم سے کئی گنا زیادہ ہوں۔ تمہیں تعداد سے زیادہ فکر اس کی ہونی چاہیے کہ تمہارے صبر و استقامت پر آنچ نہ آئے۔ اگر تم صبر سے کام لوگے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ جنگ کے قیدیوں کو آزاد کر دو، قیدیوں کو حق قبول کرنے اور توبہ کرنے کی تلقین کرو۔ پھر بھی اگر وہ خیانت کرتے ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو۔ اہل ایمان کو اللہ کے راستے میں بے ہر قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ضرورت پڑے تو گھر بار چھوڑ دیں، ضرورت پڑے تو اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے دوڑ پڑیں۔ اللہ کے راستے میں جان اور مال پیش کرنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ کفر کرنے والے ایک دوسرے کے پکے دوست ہوتے ہیں۔ ان کے فتنہ و فساد کو روکنے کے لیے اہل ایمان کو ایک دوسرے کا حامی و ناصر ہونا چاہیے۔ یہ انسانیت کے حق میں بہت ضروری ہے، ورنہ زمین میں فتنے جڑ پکڑیں گے اور ہر طرف بگاڑ پھیل جائے گا۔ اللہ کے دین کے دشمن جب عہد شکنی اور زیادتی کی حد کر دیں تو ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا جائے، لیکن ان کے سارے جرائم کے باوجود ان کے لیے توبہ کرنے اور اپنی روش اختیار کرنے اور درست کرنے کا موقع رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ جلد سے جلد وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ جو لوگ دشمنی میں حد بڑھ جاتے اور وہ نہ کسی قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ کسی عہد کا پاس رکھتے ہیں، وہ بھی اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کو اپنا دین بھائی سمجھو۔ ان کی پچھلی ساری زیادتیوں کو صاف دل سے بھلا دو۔ جو لوگ دشمنی کی ساری حدیں پار کر جائیں اور ہر طرح کی زیادتی کا ارتکاب کریں، ان کے ساتھ تمہیں جنگ کرنے کا حکم دیا جائے تو پیچھے نہ رہو۔ ایسے لوگوں سے ذرا مت ڈرو، بس اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ ان کے تو سارے عمل اکارت ہو گئے۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا ان کا حق ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہوں۔ محض حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا کیا برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے اور اس کے راستے میں جدوجہد کرنے کے۔ ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر تمہارے باپ اور بھائی بھی ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ باپ بیٹوں، بھائیوں، بیویوں، رشتہ داروں، اپنے مال، تجارت اور پسندیدہ گھروں کی محبت، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور اس کے راستے میں جدوجہد کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ کبھی اپنی قوت اور اپنی تعداد کے گھمنڈ میں نہ رہو، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اسی سے مدد مانگو۔ تنگ دستی اور غربت کے خوف سے کبھی دشمنان خدا سے سمجھوتا نہ کرو۔ اہل کتاب کے بہت سے علماء اور پادری لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔
یہ سارے لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان سب کا انجام بہت دردناک ہونے والا ہے۔ مشرک طاقتیں سب مل کر تم سے برسر جنگ ہیں، تم سب بھی مل کر ان کا مقابلہ کرو اور یاد رکھو تمہاری اصل طاقت تقویٰ ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں۔ جب اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہا جائے تو بلا تردد نکل پڑو اور اللہ کی نصرت پر بھروسہ رکھو۔ مشکل سے مشکل حالات میں غم مت کرو اور اللہ کو اپنے پاس محسوس کرو۔ یاد رکھو جب جنگ کا حکم ہو جائے تو جنگ کرنے میں ہی زندگی ہے اور جنگ سے بھاگنے میں ہلاکت اور بربادی ہے۔ یقین رکھو کہ تمہیں وہی پیش آئے گا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ اللہ کو اپنا حامی و مددگار سمجھو اور اسی پر بھروسہ رکھو، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ تمہیں فتح نصیب ہوگی یا شہادت نصیب ہوگی، دونوں تمہارے حق میں بہتر ہیں۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں، بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان اوصاف کو اپنے درمیان عام کرو۔ جب مشکل حالات پیش آتے ہیں تو یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کون سچا مومن ہے اور کون منافق ہے۔ منافق عافیت کے گوشے تلاش کرتے ہیں اور جان و مال سے اللہ کے دین کی مدد کرنے کے بجائے طرح طرح کے بہانے تراشتے ہیں۔ جو ایمان میں سچے اور پکے ہوتے ہیں وہ بے چین رہتے ہیں کہ کسی طرح وفاداری کا ثبوت پیش کریں۔ اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ان کے دل تڑپتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ جہاد میں شریک نہ ہو سکنے پر ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔